اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المؤمنین علیہ السلام البخل عار والجبن منقصہ والفقر یخرس الفتن عن حجتہ والمقل غریب فی وطنہ۔ سلسلہ دروس نہج البلاغہ کا تیسرا درس حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ آج کا کلمہ حکمت بھی اگلے آنے والے کلمہ حکمت سے وابستہ ہے، یعنی کلمہ حکمت دوم اور یہ آج کا سوم، یہ دونوں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، اور ان کلمات کو مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین یعصوب الدین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے قریبی صحابی جناب مالک اشتر کو بطور نصیحت فرمایا تھا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں البخل عار، کنجوسی ننگوار ہے، والجبن منقصہ، بزدلی عیب ہے، والفقر یخرس الفتن عن حجتہ، اور غربت ناداری فقر و تنگ دستی انسان سے اس کی دلیل سلب کر لیتی ہے، والمقل غریب فی وطنہ، اور مفلس اپنے وطن میں بھی پردیسی جیسا ہے، اپنے وطن میں رہ کے بھی وہ غریب ہے۔ آئیے حضرات اس کلمے کی تشریح کا رخ کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں البخل عار، بخل ننگو عار ہے۔ عزیزان محترم، بخل عیب ہی نہیں ہے بلکہ بخل جامع عیوب ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کا شمار عیب میں ہوتا ہے، لیکن کچھ عیب ایسے ہیں کہ جو کئی عیوب کو دعوت دیتے ہیں، جیسے شراب پینا ہے۔ الخمر ام الخبائث حدیث میں وارد ہوا ہے، شراب برائیوں کی ماں ہے، اس لیے کہ ایک شرابی کو کچھ ہوش نہیں رہتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور مسلسل کئی جرم کر ڈالتا ہے۔ اسی طرح بخل اور کنجوسی ہے کہ کنجوس خود ایک عیب نہیں ہے بلکہ کئی عیوب کو کنجوسی دعوت دیتی ہے، کئیوں کے حقوق پامال کرتا ہے، خود اپنے خانوادے کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اپنی فیملی کے حقوق کو پامال کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے حقوق کو، اپنے ذاتی حقوق کو بھی کنجوس پامال کر بیٹھتا ہے۔ کنجوس دراصل کنجوسی انسان کو قصائی بنا دیتی ہے۔ قصائی صرف وہ نہیں ہوتا ہے عزیزان محترم، وہ پیشہ ہے، وہ ان کا کاروبار ہے، جو جانور ذبح کرتے ہیں اور پھر اس کا گوشت بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں۔ حقیقی قصائی وہ ہیں جو لوگوں کو کنجوسی کی چھری سے، نفرت کی چھری سے، فتنے کی چھری سے ذبح کر ڈالتے ہیں۔ اصل قصائی تو ہمارے سماج میں وہ ہیں کہ جن کے دل میں کسی کے لیے رحم نہیں ہے، جن کا دل دوسرے انسانوں کے لیے لرزے نہیں، تڑپے نہیں، اصل قصائی وہ ہیں۔ کنجوسی انسان کو اتنا قسی القلب بنا دیتی ہے کہ انسان اپنے قریبی ترین لوگوں سے بھی بیزار ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ خرچ نہیں کرے گا، صرف اپنی عزت خرچ کرے گا۔ وہ کچھ خرچ نہیں کرے گا،
چاہے اس کی شخصیت پامال ہوتی رہے۔ حدیثوں میں جن لوگوں سے دوستی منع کی گئی ہے کہ ان سے دور رہو، ان میں کنجوس لوگ بھی شامل ہیں کہ کنجوسوں سے دور رہو۔ کنجوس اس پستی میں انسان کو کنجوسی پہنچا دیتی ہے، اور کنجوس اتنا پست ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ خرچ نہیں کرے گا چاہے اس کے سامنے کوئی دم توڑ دے۔ 10 روپے خرچ نہیں کر سکتا ہے، 100 روپے خرچ نہیں کر سکتا ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک روٹی کسی کو دے نہیں سکتا ہے کہ وہ روٹی اس کے پاس رہے۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے گھر میں پڑا پڑا مال برباد ہو جاتا ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء سڑ جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں، پھینک دی جاتی ہیں، لیکن وہ دوسروں کو نہیں دیتے ہیں اپنی کنجوسی کے سبب۔ روزمرہ کی استعمال کی جانے والی چیزیں کباڑ میں بیچ دی جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، لیکن وہ دیتے نہیں ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک روٹی وہ کسی کو نہیں دیتے ہیں۔ میں نے پڑھا تھا فارسی زبان کی ایک کتاب میں کہ ایک بار قحط پڑا اور ایک شخص کو کہیں کھانا نہیں مل رہا تھا، وہ کھانے کی تلاش میں نکل گیا، کئی کلومیٹر دور تک نکل گیا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں ایک روٹی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ رونے لگا۔ جب رونے لگا تو وہ شخص بھی رونے لگا جس کے ہاتھ میں روٹی تھی، اور روتے ہوئے اس نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ ہمیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا اس بات پر رو رہے ہو؟ پھر اس نے پوچھا کہ لیکن تم بتاؤ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہم اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ ہم سے کوئی روٹی نہ مانگ بیٹھے۔ مجھے پتہ ہے کہ قحط پڑا ہوا ہے، لوگ بھوکے ہیں، لیکن اس لیے رو رہا ہوں کہیں کوئی روٹی نہ مانگ بیٹھے۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ ایک روٹی دینے کو وہ تیار نہیں ہے چاہے کسی کا دم نکل جائے۔ عزیزان محترم، اسلام کا آغاز فیاضی سے ہے، اسلام کا آغاز انفاق سے ہے۔ پیغمبر اسلام سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی 3 روز ایسا نہیں گزرا سرکار کے گھر میں کہ جب آپ کے ہاں کوئی مہمان نہ آیا ہو اور آپ نے کسی کو کھلایا نہ ہو یا خود مہمان نہ بنایا ہو۔ آج بھی سورہ دہر میں حضرات اہل بیت علیہم السلام کا قصیدہ موجود ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ وہ اللہ کی محبت میں اپنا کھانا مسکین و یتیم و اسیر کو کھلا دیتے ہیں۔ انہوں نے کھلایا تو ایسے نہیں کھلایا، بلکہ مسلسل 3 روز پانی سے افطار کیا اور اپنے سامنے کا کھانا مسکین و یتیم و اسیر کو دے دیا۔ تو عزیزان محترم، جو محب اہل بیت ہے ناممکن ہے کہ وہ کنجوس ہو، نہ وہ کنجوس ہو سکتا ہے، نہ وہ بزدل ہو سکتا ہے، نہ وہ لالچی ہو سکتا ہے۔ تو کنجوسی ننگ و عار ہے، اس سے انسان کو دور رہنا چاہیے، اور سخاوت عزت ہے، شرف ہے، انسان کو سخاوت اپنانا چاہیے۔ والجبن منقصہ، اور بزدلی عیب ہے۔ آپ تاریخ اسلام میں دیکھ لیں، کئی جگہ سرکار رسالت مآب نے تاکید کی کہ بزدلی مت کرنا، ڈرنا نہیں، کھڑے رہنا۔ جنگ احد میں سرکار نے کچھ لوگوں کو پہاڑیوں کے دروں پر تعینات کیا کہ تم یہیں کھڑے رہنا، جب تک میں نہ کہوں کہ یہاں سے ہٹو تب تک ہٹنا نہیں۔ جنگ خیبر میں 39 روز تک لوگ علم لے کر جاتے رہے اور بھاگتے رہے، لیکن شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا لی لا سیف الا ذوالفقار۔ بدر، احد، خیبر، خندق، حنین، وہ علی ابن ابی طالب جو شب ہجرت اپنا نفس خدا کو دے چکا تھا، وہ ہر جگہ رسول کا سینہ سپر بنا رہا، اور اس طرح سینہ سپر بنا رہا کہ اب خدا نے
علی کے نام کو مشکلوں کا مداوا بنا دیا، علی کے نام کو ڈر اور خوف دور کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ مشکلوں میں جب کوئی یا علی کہتا ہے، خوف کی منزلوں میں جب کوئی یا علی کہتا ہے، تو خدا اس کے ذہن و دل و دماغ سے ہر خوف کو دور کر دیتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو خوف عزیزان محترم عیب ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں والفقر یخرس الفتن عن حجتہ، اور غربت انسان سے اس کی دلیلیں سلب کر لیتی ہے۔ امام علیہ السلام نے غریبوں کی طرف متوجہ کیا ہے، ان کا درد پیش کیا ہے کہ دیکھو غریب ڈرتا ہے، بات کہتے ہوئے گھبراتا ہے، اس لیے کہ سماج کا حال یہ ہے، لوگوں کا حال یہ ہے کہ اکثر افراد صرف مالداروں کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، غریبوں کی باتوں پہ بھی لوگ توجہ نہیں دیتے۔ اس لیے امام نے یہ فرمایا کہ اے مالک اشتر، دیکھو ایسا نہ ہو کہ غریب گھبرائے تمہارے سامنے بات کہتے ہوئے۔ اکثر غریبوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ گھبراتے ہیں کہ ہماری بات کون سنے گا، ہماری تو وقت نہیں ہوگی، ہماری بات میں وزن نہیں ہوگا۔ لیکن امام علیہ السلام نے ان کا درد پیش کر کے ہمیں متوجہ کیا کہ غریبوں سے محبت کے ساتھ پوچھو، غریبوں کی بات محبت کے ساتھ سنو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس احساس کی وجہ سے کہ ہماری بات پہ توجہ کون دے گا، اپنی بات کہہ نہ پائیں۔ اور عزیزان محترم، جیسا کہ دنیا میں حال ہے کہ غربا کی بات پہ توجہ نہیں دی جاتی ہے، ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سماج کا وہ بھی ایک حصہ ہے، انسانیت کا وہ بھی ایک حصہ ہے، اس لیے صرف غربت کی وجہ سے کسی کی بات کو بے وقت نہیں سمجھنا چاہیے۔ والمقل غریب فی وطنہ، اور جو مفلس ہے اپنے وطن میں بھی پردیسی ہے۔ اس کے برخلاف جو دولت مند ہے وہ پردیس میں بھی گھر جیسا محسوس کرتا ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور پیسے کی وجہ سے سب ہو جاتا ہے۔ لیکن جو غریب ہے، مفلس ہے، وہ اپنے گھر میں بھی رہ کر کے سکون کی چھت کو ترستا ہے، سائبان کو ترستا ہے۔ گرمی میں دھوپ سے پریشان، لو سے پریشان، برسات میں پانی سے پریشان، چھت ٹپکتی ہے، سائبان سکون نہیں دیتا، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، رشتہ دار بھی بیگانے ہو جاتے ہیں۔ مفلسوں کے اس درد کو مولا نے پیش کیا ہے کہ سماج ان کی مصیبت کو سمجھے، ان کی تکلیف کو سمجھے۔ کیوں وہ اپنے وطن میں بھی پرائے جیسے ہیں؟ کیوں ان کا حق نہیں دیا جاتا؟ کیوں سب منہ پھیرے ہیں؟ کیوں لوگ خیال نہیں کرتے ہیں کہ جن چیزوں کی بنیادی ضرورت ہمیں ہے اسے بھی ہے؟ اس لیے عزیزان محترم، مولا کے ان جملوں سے مفلس، غریب اور نادار کے درد کو محسوس کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی ہم جیسا جسم رکھتے ہیں، ہم جیسی جان رکھتے ہیں، ان کی بھی اولاد ویسی ہی ہے جیسے ہماری اولاد ہے، انہیں بھی ویسے ہی بھوک لگتی ہے جیسے ہمیں لگتی ہے، انہیں بھی گرمی ویسے ہی ستاتی ہے، سردی ویسے ہی ستاتی ہے، برسات میں انہیں بھی ویسے ہی پریشانیاں ہوتی ہیں جیسے ہمیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں کبھی ایسا موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ اپنے وطن میں ہی رہ کر پرایا محسوس کریں، بلکہ اگر ہر رشتہ دار، ہر پڑوسی، ہر وطن والا ہاتھ بڑھائے تو عزیزان محترم یقین رکھیے کہ پھر نہ کبھی کوئی غریب شکایت کرے گا، نہ کبھی کوئی مفلس شکایت کرے گا، بلکہ سب کے سب آپ کو دعائیں دیں گے، اور ان کی دعاؤں کی بدولت خداوند عالم آپ کو اس دنیا میں بھی عزت دے گا، اس دنیا میں بھی عزت دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔